میں رب متعال رب الافواج الوہیم یہوہ پاک خدا کے بعد نہایت قابل عزت واجب الاحترام رہبر شریعت جناب سرفراز صاحب کا اور میرے بہت ہی پیارے اور چھوٹے بھائی جناب فلپ صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں، جن کی توسط سے آج مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک پر، بہت بڑے پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے عظیم اور لا تبدیل کلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک وہ شخص جو اس وقت یہاں تو نہیں، بردر ایڈرین کزارس، جن کی توسط سے بھائی سرفراز ولیم سے بات ہوئی اور یہ سارا پلان ڈیسائیڈ ہوا۔ میرا تعلق افغانستان کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے ہے۔ گزشتہ 16 سال سے میں افغانستان اور تمام قبائلی علاقوں میں خدمت کر رہا ہوں۔ آج سے 32 سال پہلے ایک پختون گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں اسے ہاسپٹل میں پیدا کر کے ایک کرسچن نرس کو دے کر چلی گئی۔ اس کرسچن نرس نے اس بچے کو اٹھایا اور کسی کرسچن خاندان میں پہنچا دیا۔ وہ بچہ قد کامل خون و گوشت میں بڑھا اور کوئی 14-15 سال کی عمر میں جب وہ پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ہی از اڈاپٹیڈ، اور اس بات نے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا نیگیٹو انقلاب برپا کیا۔ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ پڑا، کیونکہ اس کو لگتا تھا اس کی ماں شاید ٹھیک نہیں تھی، اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلی گئی۔ اور جب وہ سوسائڈ کرنے جا رہا تھا تو تب خدا نے اس سے پکارا کہ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے چنا ہے۔ وقت گزرا، حالات گزرے، وہ قد و کامل خون و گوشت میں بڑھا۔ خدا نے اسے 11 مختلف زبانوں میں کلام سنانے کا شرف بخشا۔ 2019 میں افغانستان کے اندر خدا نے اسے استعمال کیا اور 19 غیر مسیحیوں نے مسیح کو قبول کر کے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اور آج بھی خدا اس بچے کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے پاکستان، افغانستان اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں لے کر جاتا ہے، اور اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آج وہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے بڑے پیارے بھائی عرفان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن آئیں خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ہم عہد عتیق میں سے بزرگ عزرا کی کتاب، اس کا پہلا پورا باب پڑھیں گے، پہلی آیت سے اس کی 11ویں آیت تک۔ بزرگ عزرا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کے آخر تک۔ عزرا کی کتاب کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، متی تو بعد عزرا کی کتاب۔ کسی نے نکال لیا؟ کوئی بیٹی یا کوئی بھائی بیٹا اگر با آواز بلند اس اقتباس کو پڑھنے میں رہنمائی فرما دے۔ اور شاید فارس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہوا۔ خداوند نے شاید فارس کا دل ابھارا، تو اس نے اپنی تمام مسل میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاید فارس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے، اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دے۔
تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور بہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے دوبارہ اٹھے کہ جا کر خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں، اور ان سبوں نے جو ان کے دوست میں کے علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئی چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مواشی اور قیمتی اشیاء سے مدد کی، اور غورت بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے لیے ان برتنوں کو لکھوایا جن کو نبوت نظر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے جوہروں کے مندر میں رکھا تھا۔ ان ہی کو شاہ فارس نے صدامشی مقرادر کے ہاتھ سے لٹوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیخ اور درد کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چوڑیاں، اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے، اور قسم کے برتن 1000، سونے اور چاندی کے کل ضرور 5400 تھے۔ ان سبوں کو جب اسیر کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آئے، اسیری سے واپس آنے والوں کی پڑی ملک کے دن لوگوں کو شاہ بابل آمین۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جو اقتباس آپ کے سامنے پڑھا گیا، میں آپ سے گزارش کروں گا جب آپ گھروں میں جائیں تو اس پورے چیپٹر کو پھر سے پڑھیے گا۔ آج جس اقتباس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے 586 قبل از مسیح، جب خدا کا بندہ بزرگ یرمیہ قوم بنی اسرائیل میں خدمت کر رہا تھا، اور خدا کا بندہ بزرگ یرمیہ نبی، اگر کبھی آپ 8ویں باب کی یرمیہ نبی کے صحیفے کے 8ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو ایک بڑا مشہور جو آیت ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ بزرگ یرمیہ نبی کو ویپنگ پروفٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے رو رو کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا۔ جب اس حوالے کو میں پڑھتا، ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کا بابل کی اسیری میں جانے سے پہلے 586 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، جب خدا اپنے بندہ بزرگ یرمیہ کو قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجتا ہے، لیکن قوم بنی اسرائیل خدا کی آواز پر کان نہیں دھرتی، اور ہر بار کی طرح وہ خدا کی آواز کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر خدا اپنے بندہ بزرگ یرمیہ کو کہتا کہ جا اور ان کو بتا کہ تم پر مشکل وقت آنے والا ہے، اور وہ لکڑی کا جوا اٹھائے، اپنے گلے میں اس جوئے کو پہنے، قوم بنی اسرائیل کے پاس جاتا اور ان کو بتاتا ہے کہ خدا الوہیم یہوہ پاک خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم سب پر بہت سخت وقت آنے والا ہے، لہذا اپنے اندر سے ادب معرفت کو نکالو۔ چونکہ بزرگ یرمیہ نبی ایک نبی تھے، اور نبی کی بصیرت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی خود سے نہیں بنتا، ہمیشہ خدا نبیوں کا انتخاب کرتا، بلکہ بزرگ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ ماں کے بطن میں ہی سے ان کو چن لیا جاتا ہے۔ دوسرا، جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے کلام کے بغیر کوئی نبوتی بات یا کام نہیں کرتا، اور نبوت اور پیشن گوئی اس کے اندر ایک فرق ہے۔ پیشن گوئی وہ ہے جو آنے والے مستقبل کے بارے میں تو ہوتی ہے، لیکن اس میں انسانی وسائل اور دماغ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ سنتے ہیں گرمیوں کا موسم آتا ہے اور خبروں میں بتایا جاتا ہے اتنے دن بارش ہوگی،
اتنے دن موسم سرد رہے گا، اتنے دن نمی رہے گی موسم کے اندر، اتنے دن شدید گرمی پڑے گی. سو یہ فورکاسٹنگ جو ہے اس کے اندر انسانی وسائل اور دماغ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو نبوت ہوتی ہے اس میں صرف خدا تعالیٰ خود انوالو ہوتا ہے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ خدا کے بہاف پہ اور خدا کے ساتھ قوم کے بہاف پہ بات کر رہا ہوتا ہے. سو خدا اپنے بندہ بزرگ یرمیہ نبی کو یہودا اور یروشلیم اور پھر خدا کی اس ہیکل کے بارے میں یہ نبوت اسے دکھاتا ہے کہ کس قدر اس کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے. بار بار خدا کا بندہ قوم بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو تنبیہ کرتا بتاتا ہے، لیکن وہ خدا کی آواز پر کان نہیں دھرتے. دوسری مرتبہ جب خدا کا بندہ پھر ان کے پاس قوم بنی اسرائیل کے پاس جاتا تو اس دفعہ اس نے لوہے کا جوا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس جا کر کہتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ بزرگ یرمیہ کو رگیدتے ہیں، اس کی حقارت کرتے ہیں اور اس کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، ان کی سزا دگنی ہو گئی. اور خدا یہ ان سے کہتا ہے چونکہ یہ سخت دل لوگ ہیں اس لیے یہ صرف 70 سال کی میں جائیں گے اور اس کے بعد میں ان کو رہائی بخشوں گا. اب جو اقتباس ہم نے پڑھا قوم بنی اسرائیل پر نبوکت نظر بادشاہ جو شاہ بابل ہے وہ اپنی فوجوں کو لے کر یروشلیم کے اوپر یہودا کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور وہ نہ صرف یہودا کی نہ صرف یروشلیم کی بلکہ ہیکل کی نیست و نابود کر کے اس کی بے حرمتی کر دیتا ہے، اور قوم بنی اسرائیل 70 سال کے لیے اسیری میں چلی جاتی. اب 70 سال کے بعد جب خدا قوم بنی اسرائیل کی آواز کو سنتا ہے تو اس کے اندر بھی خدا کی مصلحت شامل تھی کہ شاہ فارس خورس جو مدیان تھے یہ اٹھے اور یہ نبوکت نظر بادشاہ کی مملکت کے اوپر اس بابل کے اوپر حملہ کرے اور نہ صرف ان کو اپنا مطیع بنائے بلکہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو اس غلامی میں سے آزاد کیا. اور پھر شاہ فارس خورس اپنی سلطنت کے پہلے سال یہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی اسیری کے اندر قوم بنی اسرائیل کے لوگ آئے، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں یروشلیم یہودا کے اندر جا کر خدا کی ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کریں. اور یہ دن قوم بنی اسرائیل نئے سال کے طور پر مناتی ہے. اب اسیری کے بعد جو خدا کا بندہ یہاں پر خدمت کر رہا ہے اس نبی کا نام ہے بزرگ عزرا. اور نئے سال کے دن جب 70 سال کی اسیری میں سے قوم بنی اسرائیل نکل رہی ہے تو خدا کا بندہ بزرگ عزرا کچھ ذمہ داریاں لے کر اس نئے سال میں اپنے ملک میں دوبارہ جاتے ہیں. اس ساری تاریخ کو اگر ہم آج کے چرچ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو 70 سال سے زائد عرصہ ہمیں وطن عزیز میں ہو چکا ہے. اور آج اگر آپ مسیحی قوم کا حال دیکھیں تو ہم بھی ایک اسیری کے اندر جو گناہ کی ہے، جو عدم معرفت کی ہے، جو خدا سے دوری کی ہے، اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج ہماری قوم اس عدم معرفت کی وجہ سے جہاں تھے اس سے بھی وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں.
آپ کی قوم کی نوجوان بیٹیاں اور بیٹے بیرا روی کا شکار ہیں، وہ غیر قوموں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ خدا سے دور ہیں، اور وہ خدا کے کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور آج اگر ہم وہ 5-6 ذمہ داریاں جو بزرگ عزرا نبی نے خدا کے حضور اس نئے سال کے دن لی، یہاں پر بیٹھا ہر ایک مسیحی ماں باپ، ایک رہبر، ایک بھائی، ایک باپ، ایک دوست اگر ان ذمہ داریوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو میں مسیح میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر روحانی انقلاب کا جو سلسلہ ہے وہ خدا کراچی شہر اور پھر گواہی کے پلیٹ فارم سے کرنے جا رہا ہے۔ ہم جب پہلے باب کی 5ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے۔ بزرگ عزرا نے جو پہلی ذمہ داری نئے سال کے دن لی، وہ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے اپنی قوم کے بزرگوں کو، لیڈروں کو، رہبروں کو اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو منظم کیا، ری آرگنائز کیا، کیونکہ جب تک کسی قوم کا لیڈر، جب تک کسی قوم کا رہبر اس کے آگے چلنے والا نہیں ہوگا، وہ قوم ایسے ہوگی جیسے ایک بھیڑ بغیر چرواہے کے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور پاکستانی چرچ کے لیے سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ ہے لیڈرشپ کا، چاہے وہ پولیٹیکل ہے اور مجھے معاف کیجیے گا چاہے وہ ریلیجیس ہے۔ یا ہر بندہ پھنے خواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری میں ہو، میری جے ہو، میرا نام ہو، میرے پینافلیکس ہو، میری تصویریں ہو، میرا نام لیا جائے۔ لیکن میں جب بھی کلام میں بزرگ مقدس یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 30ویں آیت کا مطالعہ کرتا تو ایک آیت مجھے ہر روز مجھے جھنجھوڑ دیتی ہے، ضرور ہے وہ بڑھے اور میں گھٹوں، وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ آج ہم سب کو جہاں کلیسیا کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہماری لیڈرشپ کو بھی ری آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں دوسری ذمہ داری بزرگ عزرا کی خدمت میں، تو وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے اپنی قوم کے ایمان کو بڑھایا۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ بزرگ عزرا نے اپنی قوم کو خدا کے کلام سے موٹیویٹ کیا، ان کو انکریج کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارا خدا جو اپنی قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکال لایا، ہمارا خدا جو 40 سال تک ہر روز اپنے لوگوں کے لیے خوراک کا، پانی کا اور ہر ضرورت کا انتظام کرتا ہے، وہ خدا ہمارے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج اگر ہم ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کے ساتھ کنسلٹ کریں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی ایسی کتاب ہے جسے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ تنقید کیا جاتا ہے، جس پر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بائبل بدل چکی ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک دن پڑوسی تھا، اس نے کہا آپ کی بائبل بدل چکی ہے۔ میں نے کہا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارے اس میں لکھا ہے۔ میں نے کہا جی قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین،
یہ کتاب وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے رہائی ہے۔ پھر ایک شخص مجھے افغانستان کے بارڈر پر کہتا ہے آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کو جنت ملے گی۔ میں نے کہا بے شک آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہمیں سچائی کے راستے دکھا، لیکن میرا یسوع کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب کوئی شخص کلام پڑھنے والا ہوگا وہ کبھی بھی کسی داڑھی والے سے اور بغیر داڑھی والے سے کبھی نہیں گھبرائے گا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ لکھا ہے خوف نہ کھا، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ہر روز خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے خوف نہ کھا، نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا ہراول ہوں، میں تیرا چنڈاول ہوں، میں تجھے سنبھالوں گا۔ جو تیسری ذمہ داری بزرگ عزرا نبی نے لی وہ تھی اپنی قوم کی کھوئی ہوئی شناخت کو بحال کیا، کیونکہ جب یہ اسیری میں آئے تو ان کی جو ڈگنیٹی تھی، ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی وہ کیا تھی؟ یہ غلام ہے، یہ نیچ لوگ ہیں اور یہ غلامی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہاں کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو، وہ 50 سال سے اوپر؟ بہنا والوں تو کوئی نہیں آ چکے گا، نہیں ایک آگے۔ بھائی سرفراز شاید میری بات سے اتفاق کریں، آج سے چند سال پہلے اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی کو خزانچی رکھنا ہوتا تھا، اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو پڑھانا ہوتا تھا، ان کی پریورٹی کیا ہوتی تھی کہ ان کا ٹیچر یا ہمارا خزانچی کون ہو؟ کرسچن ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ فراڈ کرتے ہیں، نہ یہ قسم کھاتے ہیں، نہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تے آج جو 24 رات نو کپا نہیں ملتا تو پھر کہندے نے جتھے فلانی فلانی برادری رہندی اتھے چلے جاؤ۔ آج ہماری پہچان یہ بن چکی، آج ہماری پہچان پرمٹ بنانے والوں کی بن چکی ہے، آج ہماری پہچان 24 رات نو نالیاں چ ڈگن والے دی بن چکی۔ اور ایسے شہزادے لوگ ہیں کوئی لبے نہ لبے جہدے گھر بھی نہیں کوئی گل سنتا، پادریاں نے ضرور گلاں سناتا۔ مجھے ایک دن فیس بک پہ ایک آدمی کہتے ہیں، میرے بھائی میرے ساتھ کافی عرصے سے ایڈ ہے فیس بک پہ، مجھے ایک شخص کہتا ہے، میں رات کو بھی پاسٹر فلپ سے بات کر رہا تھا، ایک شخص مجھے کہتا ہے پادری نکاواں دی فیس بڑی لیندے نے۔ میں جی گل تو تسی ٹھیک کر رہے ہو، کنی لینی چاہیے؟ کہندا 500 روپیہ۔ میں ٹھیک ہے تو جڑا خسریا تے میں 50,000 لٹا دینے، وہ بارے کی خیال ہے تہاڈا؟ آج ادب معرفت یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنا پہناوا درست کریں۔ ہم نے حیادار کپڑے پہننے ہیں بیٹیوں، ہم نے ہوادار کپڑے نہیں پہننے۔ نوجوانوں ہم نے ہنی سنگھ نہیں بننا، ہم نے بزرگ پولوس رسول کی طرح بننا ہے، ہم نے بزرگ یوحنا کی طرح بننا ہے، ہم نے بزرگ سلاس کی طرح بننا ہے، تاکہ ہم خدا کی قربت میں بڑھیں۔ ایک اور ذمہ داری جو خدا نے بزرگ عزرا کو دی، میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاللیلویہ۔ ایک اور ذمہ داری جو بزرگ عزرا نے لی وہ لکھا ہے کہ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5,400 تھے۔ یہ وہ قیمتی ظروف، یہ وہ پاک ظروف تھے جو زندہ خدا کی ستائش کے لیے اس کے حضور رکھے گئے تاکہ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ نبوکت نظر نے ان برتنوں کو اٹھایا اور مندروں کے اندر رکھ دیا۔ آج ابلیس نے ہمارے ان قیمتی ظروفوں کو اٹھا کر اپنے مندروں میں رکھا ہوا۔ اور وہ کوئی فلانا گوگا مسیح 2 دن دا اشارات کار نظارہ، محبوب آپ کے قدموں میں، لاٹری آپ کی یہ اور وہ، اور کئی بابے بنے پھر دینے، اور کئی کہتے ہیں اسی سیانے ہیں۔
یہ کون ہے؟ یہ قیمتی ظروف آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ہیں جو آج غیر قوموں میں فرینڈشپ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. مجھے ایک دن ایک بیٹی آ کے پوچھتی ہے، پادری صاحب، میں نوجوانوں کو اکثر پڑھاتا ہوں، تو اس نے سوال کیا کہ بائبل کے مطابق کیا گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بائبل کے مطابق بہن تے بھرا ہوندے نے، اگوں تسی بہتر جانتے ہو. ایک آدمی نے، شکاری تھا، اسے جنگل میں شکار کرنے گیا تو ایک شیر کا بچہ مل گیا. اس نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا، اور وہاں پر اس نے کچھ جنگلی کتے رکھے ہوئے تھے اور اس شیر کو جا کر ان کتوں میں رکھ دیا. اب شیر صبح اٹھا تو کتوں کا کام کیا ہے؟ بھونکنا. وہ صبح بھی پونکنا سنتا سی، دوپہری بھی پونکنا، راتی بھی پونکنا. ایک وقت آیا کہ شیر بھی پونکنا شروع ہو گیا. مالک کہندا اینوں میں بڑا عرصہ ہو گیا مفت دیا روٹیاں کھوانا، جنوں شکار تے کھڑنا. شیر نوں انہیں پٹا پایا تے لے گیا جنگل. اتھے جا کے انہیں کوئی سور وغیرہ نوں شوٹ کیتا تو انہوں کہندا جا لے کے آ. شیر جنجی نسیا گیا پونکدا پونکدا شکار تے. اتھوں 2-4 شیر اور نکل آئے. انہاں شیراں نوں ویکھ کے اے جڑا شیر سی اور تیز تیز پونکنا شروع کر دیتا. وہ جڑے سامنے شیر سن انہاں دا ترا نکل گیا، اے کیڑی نسل نکل آئی ہے ساڈے چ. انہاں کہا اینوں پھڑو. انہوں نے کہا تو شیر ہے، تو کی کر رہا ہے؟ تو تے ساڈی پوری قوم ہی پر بدنام کر دیتی ہے. انہیں کہا نہیں میں کتا ہوں. انہیں کہا نہیں تو شیر ہے. شیراں نوں پھڑ کے لے گئے ایک دریا دے کول تے اوتھے انہوں کہندے نے وے پانی چ. اس نے جب دیکھا کہنا میں لگنا تے میں بھی شیراں آ رہا. تو شیروں سے پوچھتا ہے میرا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا کام ہے دھاڑنا، تیرا کام ہے حملہ کرنا، تیرا کام ہے دوسروں پر اپنی ہیبت طاری کر دینا. جب ہم اپنے سٹینڈرڈ سے ہٹ جاتے ہیں، ایویں لگے پھرنے جی اسی شاہی کائنات دا فرقہ وا، کیا ہمارے اندر وہ باتیں ہیں؟ ایمان سے بتائیں، جتھوں گندا نالا شروع ہوتا اتھوں ساڑی آبادی شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ابلیس ہمارے قیمتی ظروفوں کو استعمال کر رہا ہے جو زندہ خدا کی ستائش کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، جو اس کے جلال کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے. اور تاریخ بتاتی ہے آخر میں بزرگ عزرا نے خدا کی ہیکل کو تعمیر کیا. آج ہم نے کوئی اس طرح کی ہیکل تو نہیں بنانی، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم زندہ پتھروں پر تعمیر کی گئی خدا کی عمارت ہو. آج ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حضور، اپنی زندگی کو، اپنے دل کو خدا کا مقدس بنانا ہے. اور یاد رکھیں جب خدا اپنے جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا، انہیں یہ نہیں پوچھنا کہ تو پادری عرفان تو پینٹ کوٹ پا کے کیوں نہیں کلام سنایا، تو نہ انہیں یہ سننا بی بی تو ایئر لائن سوٹ پا کے کیوں نہیں سے آئی، تو نہ انہیں یہ پوچھنا ہے کہ تو ہالےلویا دا نعرہ زور زور در کیوں نہیں لایا. سوال صرف ایک ہوگا کہ جو ذمہ داری تجھے دی تھی تو نے کیا کیا؟ اگر آج ہم بزرگ عزرا کی روح میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ ذمہ داریاں ہم سب پر فرض ہیں. آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. ایک عورت جب ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کو کئی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ جو سارا دن سڑکوں کی خاک چھان چھان کر، دوسروں کی باتیں سن کر، لوگوں کا گند اٹھا کر اپنی اولاد کو سکون دیتے ہیں، وہی بڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آج ذرا پوچھیں ان سے جن کی ماں یا باپ نہیں ہے یہاں پر، کیا وہ واپس لا سکتے ہیں ان کو؟ میں نوجوانوں کو انکریج کروں گا، یہ ماں باپ خدا کی بہت بڑی برکت ہے، اور اگر یہ آپ کے پاس سے چلے گئے یہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. ان کی قدر کریں. آپ چاہے جتنی بڑی
اونچی آواز میں کلام سنتے یا سناتے ہوں، آپ چاہے جتنی غیر زبانیں بولتے ہوں، لیکن اگر آپ عملی طور پر خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو پھر آپ دھوکے میں ہیں، کیونکہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔